السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں بدلتا پاکستان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یکساں نصاب تعلیم، یعنی تمام لوگوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم کہ ڈیرہ غازی خان سے لے کے بلکہ کراچی سے لے کے خیبر تک بیشتر لوگ ایک ہی جیسی کتاب پڑھیں اور ایک ہی جیسا سیکھیں اور اس کے بعد زندگی میں کمپٹیشن کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام تو ہے پبلک سکولز کا، ڈویژنل پبلک سکولز ہیں، آرمی پبلک سکولز ہیں، صادق پبلک سکول ہے، اس طرح کے جو پبلک سکولز ہیں جو عام آدمی کی پہنچ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ خاص قسم کے کلبز ہیں جہاں پر جانے کے لیے آپ کا خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں داخلے کی اجازت ملتی۔ دوسرا ہے پرائیویٹ سکولز۔ پرائیویٹ سکولز کا نظام جو ہے وہ آپ اگر یوں کہیے کہ مربوط ہے تو ایسا کہنا غلط ہوگا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے میرے سامنے ایک بار یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولز پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تیسرا نظام ہے گورنمنٹ سکولز کا، وہ سکولز جہاں سے نکلنے والے عام طور پر کلرک ہوتے ہیں، عام طور پر چھوٹے درمیانے درجے کے افسر ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھی ترقی کر جائیں تو وہ 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو چیز آج تک سامنے نہیں آئی وہ ہے کہ ایک ایسی ایجوکیشن پالیسی جس پر تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو۔ البتہ ہر ڈکٹیٹر نے جب بھی وہ حکومت میں آیا ہے تو اس نے آ کر ایک ایجوکیشن پالیسی دینے کی یا نافذ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، جس کے ہمیشہ الٹے سیدھے نتائج نکلے ہیں۔ بہت سے جو ماہرین سماجیات ہیں، ماہرین عمرانیات ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو عدم مساوات کا جو ایک منظر نظر آ رہا ہے وہ بنیادی طور پر ایجوکیشن کی پالیسی کی عدم موجودگی کا اور مختلف نصاب ہائے تعلیم کے استعمال میں ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی اور کالمسٹ جناب عطاء الرحمان صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ممتاز سالک صاحب، تنظیم اساتذہ سے ان کا تعلق ہے، اور محسن لغاری صاحب پی ایم ایل قاف سے ان کا تعلق ہے، پی ایم ایل کیو سے، اور ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شازیہ حسن صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں۔ عطاء الرحمان صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ اجازت دی کہ باقاعدہ طور پر آپ جس قسم کی کتاب بچوں کو پڑھانا چاہیں آپ پڑھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں؟ دیکھیے، اس کے دو وجوہ ہیں۔ ایک تو تاریخی ہے، ہم آج سے کوئی 62-63 سال پہلے کلونیل دور سے نکلے تھے، لیکن ہم کلونیل نظام کو ختم نہ کر سکے۔ اب وہ جو انگریز کا سامراجی نظام تھا اس نے 2-3 اقسام کے افراد پیدا کرنے کے لیے یہاں پر ایک نظام تعلیم مسلط کیا۔ ایک تو مثلا میں مثال دوں گا ایچیسن کالج کی۔ ایچیسن کالج بنایا گیا، ایچیسن کالج فار دی سنز آف چیفز۔ یہ تو چیفز کے بیٹے جو نواب تھے، جو سردار تھے، جو ہندوؤں کے بڑے بڑے مہاراج قسم کے لوگ تھے، ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ کالج بنایا گیا، یا اس طرح کے دوسرے کالج بنائے گئے۔ ایک وہ بنائے گئے جو کہ انگریزوں کو اپنے محکموں میں ملازمت کے لیے چاہیے تھے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ نے پرائیویٹ سکولوں کا ذکر کیا ہے۔ پرائیویٹ سکول زیادہ تر ہمارے ہاں قیام پاکستان کے بعد وجود میں آئے ہیں، جب یہاں پر لوگوں نے تھوڑا سا انہیں اقتصادی سنبھالا ملا، تھوڑی سی ان کے ہاں خوشحالی آئی، تو انہوں نے کہا اچھا چیفز کے لوگ ہی نا اچھے کالجوں اور سکولوں میں پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں۔ لہذا ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وبا کی شکل میں پھیل گئی ہے، وہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں گلی محلوں میں انگلش میڈیم سکول، اس طرح کی ایک مشروم گروتھ ہمارے یہاں ہوئی۔ مجھے ایک تجربے سے گزرنا پڑتا ہے روزانہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں انگلش میڈیم سکولوں سے بچے پڑھ کر آتے ہیں، عام درجے کے انگلش میڈیم سکولوں سے، ان کو جب ہمارے پاس وہ بی اے یا ایم اے کے لیول پر پہنچتے ہیں تو نہ انگریزی کا ایک صحیح سنٹینس لکھنا آتا ہے، نہ اردو کا لکھنا آتا ہے۔ تو اس طرح ہم بہت ناقص جنریشن پیدا کر رہے ہیں۔ ممتاز صاحب، کبھی آپ نے اس حوالے سے، آپ کی آرگنائزیشن نے کبھی جدوجہد کی کہ بچے جو ہیں وہ اپنے خاندانی حسب نسب کی بجائے یا اپنے والدین کی کمائی کی بجائے اس بنیاد پر داخل ہوں کہ میرٹ ہو اور سب لوگ ایک جیسا پڑھ رہے ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کا باپ بہت بڑا آدمی ہے تو وہ بڑی بلڈنگ والے اسکول میں چلا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو یہ کہا تھا کہ آہ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم،
ایک سازش شفقت دین و مروت کے خلاف. ہم اگر اس چیز کو پکڑ لیں, انہوں نے پہچانا تھا اس نظام کو, کیونکہ علامہ اقبال جو ہے یہاں ایک پکے مسلمان بھی تھے, اور انہوں نے یورپ کے جو ہے علمی خزانے کو بھی کھولا, اور انہوں نے وہاں پر جو ہے پوری علم حاصل کیا, اور اس لیے دونوں نظام تعلیم سے بھی واقف تھے اور فکری جو فرق ہے اس کو بھی واقف تھے. اور لارڈ میکالے نے یہاں پر جو نظام تعلیم بنایا جس کا تسلسل ابھی چلا آ رہا ہے, اور جس طرح کہ عطا الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بیسک فلاسفی یہ ہے, اس وقت ہماری جو قوم ہے ایک سٹریس میں کام کر رہی ہے, اس کے اوپر ایک نظام مسلط کیا جا رہا ہے, اور وہی کلونیل قسم کا وہ پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک مارکیٹ کے جو ہے یہ سیلرز چاہیے, تعلیم ایک سیلر ہو انٹرنیشنل گلوبل ولیج کے اندر, اور یہاں پر ان کی مارکیٹنگ کے لیے یہاں ایسے طالب علم ملیں, ایسے نوجوان ملیں جو کہ WTO کے بعد ہر چیز میں جو ہے یہاں کوئی سکالر نہ ہوں, یہاں فلاسفرز نہ ہوں, یہاں قوم کی قیادت کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ان کے ایک سیلر ہوں. اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن کا بھی دباؤ ہے, سلیبس بھی اپنی مرضی سے وہ بنوا رہے ہیں, اور ہمارے حکمران جو ہے چاہے صوبائی لیول کے اوپر انہی کے تحت چل رہے ہیں. انہوں نے جو ہے یہ آج سے 25 سال پہلے یہ فلاسفی دی تھی کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اور یہ دباؤ کے تحت کیا. ہم جو ہے یونیسکو کے ذریعے مختلف اداروں کے ذریعے پیسے اسی صورت میں ہم دیں گے کہ جب کہ ہر چیز آپ پرائیویٹائز کر دیں. ٹیلنٹ کا تعلق پیسے سے جوڑ دیا گیا ہے. اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ نے جو ہے عربی وغیرہ یا جو ہماری تہذیبی زبان ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کمپیوٹر لا دیا ہے. حالانکہ میرا 3ری جماعت کا بچہ جو ہے کمپیوٹر جانتا ہے, مجھ سے بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ایک ہمارے ثقافتی علامتوں کو, ہماری آپس میں وحدت کی جو طریقے ہیں ان سب کو ختم کر کے یہ کیا جائے. محسن لغاری صاحب, کیا سیاستدانوں میں سیاسی سطح پر اس بات کا ادراک موجود ہے کہ ہاں ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ پہلے تو میں اپنا ایک فرض یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اسکول بیشنگ ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا اپنے اسکول کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. یہ ایک سمبل بنا کے ایک انسٹیٹیوشن کو, ایک اسکول کو اس کی بیشنگ کرنا یہ مناسب میرے خیال میں نہیں تھی بات جو بار بار کی گئی ہے. اور اگر وہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے, نہ یہ کہ اس کو بھی کہو کہ تم بھی نیچے آ جاؤ, نہ باقی لوگوں کو معیار اوپر کر کے وہاں تک لانے کی ضرورت ہے. جو بات ہو رہی ہے لغاری صاحب وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں نو ڈاؤٹ یونیورسٹیز کے لیول پہ ڈفرینسز ہوں گے, لیکن کیا ہمیں ہمارا جو اسکول لیولز پر, کالج لیولز پر ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بلڈنگز بڑی بھی ہو سکتی ہیں, چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں, درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہیں پولیٹیکل ہمارے پڑھنا جو ہے اسکول جو ہے وہ کمرے کا نام نہیں ہے. ہاں, یکساں نظام تعلیم کی جہاں آپ نے بات کی, ہمارے پاس ریسورسز انفارچونیٹلی نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ پرووائڈ کر سکیں. ابھی حکومت پنجاب نے میں تو اپوزیشن میں ہوں, میرا کام تو ان کو کرٹیسائز کرنا ہے, لیکن حکومت پنجاب نے ابھی اعلان کیا ہے کہ انگلش میڈیم اسکولز ہوں گے کلاس 1 سے. پڑھانے والے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے ہوں گے؟ یہ اعلانات سے نہیں ہوتی چیزیں, ان چیزوں کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے انگلش میڈیم پڑھانا ہے کلاس 1 سے تو پہلے آپ اس کے لیے استاد تیار کریں گے. شازیہ, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے بات کی یکساں تعلیم کی, ہم بالکل نصاب تعلیم کی بات میں کروں گی. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے, اسکولز ہوں چاہے کالجز ہوں چاہے یونیورسٹیز ہوں, ان کا ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو رول مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کالجز اور گورنمنٹ کالجز کی آپ نے بات کی, یونیورسٹیز, آپ اگر پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں تو ان تمام جوانوں کو جب وہ اپنے اسکول یعنی خاص تعلیم مکمل کر کے یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں